بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اتنے کم عقل، ناسمجھ اور لا علم ہیں کہ اپنے بزرگوں کو، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں اور ان کے بارے میں زبان سے ایسی باتیں نکالتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جو شرک کی حدوں کو چھو لیتی ہیں۔ اس سے نہ صرف ہم خود گناہگار ہوتے ہیں بلکہ اپنے بزرگوں کی روحوں کو بھی بے چین کر دیتے ہیں۔ شرک ایک بڑا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ کوئی بھی دھوکے باز شخص صرف اپنا حلیہ تبدیل کر کے اور نوٹنکی ڈرامہ رچا کر بھی مسلمانوں کی ایمان کو خراب کر سکتا ہے۔ ہر شخص اپنی خواہشات کو لے کر اتنا پاگل ہوا ہے کہ کوئی بھی ڈرامہ باز جنات، تعویذات اور دم وغیرہ کا ناٹک رچا کر انہیں بے وقوف بنا سکتا ہے۔ اس طرح نہ صرف دھوکے کھانے والے مسلمانوں کا پیسہ ضائع ہوتا ہے بلکہ مسلمانوں کی سب سے پیاری اور قیمتی چیز ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ جنوں بوتوں کی کیا مجال کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل دیں۔ انسان خود اشرف المخلوقات ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی روحانی طاقت دی ہے تو وہ انسان ہیں۔ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں۔ جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو انسانوں سے ہزاروں سال پہلے سے ہی زمین پر موجود ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور فرمایا کہ زمین پر میرا نائب اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شرف بخشا ہے اور انسان خود کو گرانے کی تگ و دو میں مصروف ہیں۔ ہمارے چھوٹے سے گاؤں میں جنات کے نام پر دم کے 2 اڈے بالکل نئے نکور ابھی حال ہی میں کھلے ہیں۔ 2 مختلف طبقے کی خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ ان پر جنات آتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ جب وہ خواتین جنات کا ڈرامہ کرتی ہیں تو ان میں سے ایک خاتون کی آنکھیں لال آگ کی طرح ہو جاتی ہیں اور دوسری خاتون کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں۔ ہاتھوں کی سخت مٹھیاں بنا کر زمین پر تڑپنے لگتی ہیں اور بے وقوف لوگ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنی خواہشات کی لسٹ جنات کے گوش گزار کر رہے ہوتے ہیں، جنات کو سنا رہے ہوتے ہیں، جنات سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ کیا لوگ انسان کہلائے جا سکتے ہیں؟ حالانکہ ان کے پاس عقل اور شعور کی دولت ہے مگر یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مانا کہ ڈرامے باز لوگ اداکاری میں ماہر ہوتے ہیں مگر انسان کی آنکھیں اور عقل تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ انسان عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ یہ سامنے کی بات ہے کہ زمین پر تڑپنے والی ان خواتین جو جنات کا ڈرامہ کرنے والی خواتین ہیں، ان کی آنکھیں سرخ اور سفید کیوں ہو جاتی ہیں؟ ان میں سے ایک خاتون جس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی آنکھوں میں مرچیں اور نمک ڈالتی ہے، اس وجہ سے وہ چیختی چلاتی اور تڑپتی ہے۔ پیسے کمانے کے لیے انسان کتنا گر جاتا ہے کہ اپنی جان بھی تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ اور دوسری خاتون جس کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں تو یہ ایک ٹرک ہے۔ انسانوں میں بعض لوگ آنکھوں کی پتلیاں غائب کرنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ وہ بہت دیر تک آنکھوں کو سفید رکھ سکتے ہیں پتلیاں غائب کر کے۔ اس خاتون کو بھی اداکاری کا بیسٹ ایوارڈ ملنا چاہیے کیونکہ جب یہ تڑپنے کی اداکاری کرتی ہے تو اپنا سر زور سے زمین یا دیوار سے ٹکراتی ہے جس کی وجہ سے اسے سخت درد محسوس ہوتا ہے تو وہ چیخنے چلانے میں اسے آسانی محسوس ہو جاتی ہے، اسے چیخنے چلانے میں آسانی ہوتی ہے اور تڑپنے کے بھی
ریئل ایفیکٹ پڑھتے ہیں تو یہ جنات کا ناٹک کرنے والے خواتین و حضرات پیسے کمانے کے لیے بلا ناغہ روزانہ اپنے آپ کو سخت تکلیف میں ڈالتے ہیں، پھر عادی ہو جاتے ہیں۔ پیسے کی وجہ سے یہ جسمانی دکھ برداشت کر لیتے ہیں، البتہ جمعرات اور جمعہ کے روز یہ چھٹی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جمعرات اور جمعہ کے روز جنات کے ہاں میلاد شریف ہوتا ہے، اس لیے وہ ادھر میلاد میں مصروف ہوتے ہیں، ہم پر آنے کے لیے انہیں ٹائم نہیں ملتا۔ ہمارے گاؤں کی دونوں خواتین کہتی ہیں کہ ان پر آنے والے جنات سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب ان کم عقل سے اندھی ان پڑھ عورتوں کو اور بیوقوف بننے والی عوام کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ سید تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی اہل بیت کو کہتے ہیں۔ جنات میں اہل بیت کہاں ہو سکتے ہیں؟ جنات آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی اہل بیت انسان ہیں، سید صرف انسانوں میں ہی ہوتے ہیں، جنات میں نہیں۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی اہل بیت کہلاتی ہے۔ میں جنات کی منکر نہیں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جنات کے منکرین کو جنات سزا دیتے ہیں، میں تو خود جنات کی وکیل ہوں۔ جنات پر یہ الزام کہ وہ آدم کی اولاد پر آتے ہیں اور ان کو اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ وہ بیچارے زمین پر گر کر تڑپتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے یہ الزام۔ جنات کے انسان کی اس نوٹنکی ڈرامے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جنات سے کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جنات غیب کا علم نہیں جانتے، انسانوں کو کسی طور نظر نہیں آتے۔ دنیا کے ماحول میں جنات کے علاوہ بھی ایسی مخلوقات ہیں جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ اچھا ہے کہ عوام الناس کو ان مخلوقات کا بھی پتہ نہیں ہے، ورنہ بعض انسان تو ایسے ظالم اور جاہل ہیں کہ رب کی طاقت کے سامنے جھکنے کے بجائے نعوذ باللہ رب سے شرک کرتے ہوئے نادیدہ مخلوقات کو اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے نعوذ باللہ خدا بنا بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قسم کی جہالت سے پناہ میں رکھے، آمین۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔